تو پہلی چیز تبلیغ کا مقصد پہ آؤ، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت پہ لاؤ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھو۔ 24 گھنٹے کی زندگی، آپ نے کیا کھایا برا نہ ماننا بھائی، آج لوگ اداکاروں کی زندگی جانتے ہیں کیا کھاتے ہیں، ہماری نبی کی زندگی نہیں پتہ۔ میرے نبی کو کیا پینا پسند تھا، میرے نبی کو کیا کھانا پسند تھا۔ میرے نبی 24 گھنٹے دن میں کلمے میں 24 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 24 کلمے کے لفظ، 24 گھنٹے کی زندگی، اس کو نبی کی زندگی بنا لو۔ نمبر 2 مقصد، تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ سچ بتاؤ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ کس اسکول میں ڈالوں اس کو، کس کالج میں ڈالوں، کالج کے لیے کس ملک میں بھیجوں، چاہے کافرستان ہو، یہ مال کیسے بنا لے۔ ماں باپ کو یہ فکر ہے ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، آج یہ فکر شیطان نے ختم کرا دی۔ اگر مجھ سے پہلے بچے مر گئے تو قبر میں بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ جو رزق ہے نا، رزق یہ اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 9 بیویوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ نے قرآن نعوذ باللہ نہیں سمجھا تھا؟ 9 بیویاں بھوکی لوگوں، یہ ابراہیم دیولا صاحب نے بیان میں کہا، ہم نے حق غلط سمجھا ہے بیوی بچوں کا کہ ان کو جہنم سے بچاؤ۔ کتنے لوگ ہیں صحیح بھائی دعا کر دیں، گرمی بہت ہے بچوں کے لیے اے سی لے لوں، کبھی ماں باپ نے فکر کی قبر کی گرمی کا کیا ہوگا۔ حشر 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سنہ، کبھی سوچا ہے حشر میں بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ گرمی سورج 1.25 میل پہ، اس گرمی کا کیا ہوگا بھائی۔ اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ میرے دوستو، ہماری روزی اعمال میں ہے، ہمیں مال چاہیے، میں بھی کما رہا ہوں، اللہ کی قسم 20 سال کرکٹ میں کمایا، کچھ بھی نہیں ملا، اس مال سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اعمال کے اندر مال موجود ہے، الف اور عین ٹھیک کر لیں، مال ہی مال ہے آگے۔ ہم مال کو دکان میں تلاش کر رہے ہیں، اعمال الف عین میم الف لام، اعمال موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو رزق تجھے ملتا ہے نا، جو وعدہ آسمانوں میں، فی السماء رزقکم وما توعدون، وہ آسمانوں میں، ہم رزق کے سائے میں، چاند کا 14ویں چاند کا سایہ پانی میں پڑا، ہم نے پانی میں ڈبکی مار دی، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ چاند آسمان میں بھائی، رزق آسمان میں، صحت آسمان سے آتی ہے، زمین سے نہیں۔ لوگ ویکسینیشن کر رہے ہیں، کریں بھائی، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن ایک قوم کا قصہ آتا ہے، ایک نبی کے قوم کا، کہ اس قوم میں ایک بندری آئی، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اس زمانے میں جانور بھی ایک دوسرے پہ رحم کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت ملی نا، 2.5 سال خلیفہ رہے، تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، تو دیکھا کہ حدود حرم میں بھیڑیے نے بکری پھڑکا کے لے گیا، تو وہ رونے لگا چرواہا۔ تو اس نے آدمی نے پوچھا رہا تھا، کہا دور ہو رہا ہے، ایک تو بکری ہے تیرے پاس تو سینکڑوں ہیں، کہ اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں حدود حرم کے حدود میں بہت عرصے بعد پہلی دفعہ بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے خلافت۔ وہ بندریا گئی شیر کے بادشاہ کے پاس، جنگل کے بادشاہ، اے بادشاہ میں کام سے جا رہی ہوں، میرے بچے کو سنبھال لے۔ تو بادشاہ نے، جنگل کے بادشاہ نے کہا میری پیٹھ پہ رکھ دے، جا تو جا، میں واپس آتی ہوں۔ اب جب وہ کئی دنوں بعد بندریا واپس آئی، شیر کے پاس آئی، تو شیر سے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو آسمان کی چیل اڑا کے لے گئی۔ تو کہا تو کیسا ظالم جنگل کا بادشاہ ہے، میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا؟ اس سے کہا میں زمین والوں سے حفاظت کر سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں۔ میرے دوستو، یہ مصیبتیں آسمان سے آ رہی ہیں، بیماریاں آسمان سے آتی ہیں، رزق ہماری زندگی کی تمام ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان میں تم نیچے دھوکہ نہ کھانا۔ افرائیتم ما تمنون، جو منی کا ٹپکا قطرہ گراتے ہو، اس قطرے سے انسان تم بناتے ہو، اللہ بناتے ہیں۔ افرائیتم ما تحرثون، جو زمین میں دانہ ڈالتے ہو، اس کو زراعت اللہ بناتے ہو، تم بناتے ہو۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ مال اعمال میں ہے۔ اللہ نبی سے کہتے ہیں نبی جی گھر میں تنگی آئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جاؤ نماز گھر کو قائم کرو، خود بھی نماز قائم کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی سوال نہیں کرتے، روزی ہم آپ کو خود دیں گے۔ روزی اعمال میں میرے دوستو، لیکن الف عین سے ہوگا تو مال، ورنہ ہم بھی جانوروں کی طرح خوار ہوں گے زمین میں، جیسے جانور خوار ہو رہے ہیں۔
اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو دل میں تقوی ڈال دے، وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تو گمان نہیں۔ اللہ فرما رہے تو استغفار کر، مال نہیں اموال دوں گا، بارشیں دوں گا، بیٹا نہیں بیٹے دوں گا، نہریں دوں گا، باغات دوں گا، مال استغفار کر۔ یربی صدقات، تو صدقہ دے، اللہ کہہ رہے ہیں مال بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ ہمارے سبب اعمال ہیں، ہم کہاں بچوں کو کفرستان بھیج رہے ہیں کافروں کا نوکر بنانے۔ ایک آدمی میرے پاس ہے حافظ کہ سعید بھائی مجھے دعا کریں بحریہ ٹاؤن کا امام لگ جاؤں۔ میں کہا قرآن میں دعا ہے؟ کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للبحریہ ٹاؤن اماما۔ بحریہ ٹاؤن کا امام لگ جاؤں، واجعلنا للڈی ایچ اے اماما، واپڈا ٹاؤن اماما۔ اللہ تو ہم متقی کو امام بنا رہے ہیں۔ متقی کو روزی وہاں سے آتی ہے، تو گمان نہیں۔ جو متقیوں کا امام ہوگا اس کو کہاں سے آئے گی بھائی؟ ہمارے محلے کے امام کو 10 گھروں سے افطاری آتی ہے، 10 گھروں سے۔ اللہ وہ دے گا میرے دوستو، ہماری روزی ہمارے حدیث میں جس پہ 3 دن کا فاقہ آ جائے اور اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرے، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی اس کو خود پہنچائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے بھائی، ہمارے نہیں ہے۔ آپ کا گھر کون چلاتا ہے؟ ابا جان۔ اچھا اگر ابا جان مر گئے پھر میں ہوں، آپ مر گئے پھر اللہ مالک ہے۔ ابھی میں اور ابا جان چلا رہے ہیں گھر، سارا دن پڑھتا ہے ربنا ربنا ربنا، دل نہیں مان رہا اللہ رب ہے۔ ربنا لک الحمد، ہمارا رب اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اللہ، تمام عالم کا رب اللہ، دل نہیں مان کے میرا اللہ رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے جانور ہیں ان کو دیکھو، وہ اپنی روزی لے کے نہیں پھر رہے، اللہ ان کا بھی رازق ہے، تیرا بھی رازق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کو قدر نہ کرو روزی کی وجہ سے، اللہ ان کا بھی رازق ہے، تیرا بھی رازق ہے۔ ہم زیمبیا گئے کرکٹ کے زمانے میں، تو وہاں مگرمچھ کا فارم تھا، تو مگرمچھ کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا مگرمچھ کھانا کھا کے منہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ تو ہم نے کہا سوتے بھی ہیں کہاں؟ تھوڑی دیر بعد انہوں نے منہ کھول لیا۔ میں کہا منہ کیوں کھولا؟ کیا بھی دیکھنا، آسمان سے پرندے آئے اور مگرمچھ کے منہ سے اپنا کھانا نکال کے لے کے اڑ گئے۔ میرے دوستو اللہ جانوروں کو پال رہا، ہمیں نہیں پالے گا؟ ایک مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر آئے امریکہ سے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب سنا صرف تبلیغ کرتے ہو، کھاتے کہاں سے ہو؟ کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا میری امریکہ میں لیبارٹری ہے۔ کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا میں خون ٹیسٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا صرف خون ٹیسٹ کرتے ہو یا پیشاب پخانا بھی ٹیسٹ کرتے ہو؟ کہا پیشاب پخانا بھی ٹیسٹ کرتا ہوں۔ کہ اللہ تو کتنا ظالم ہے، اللہ تجھے پیشاب پخانے کی تحقیق پہ پال رہا ہے، مجھے قرآن حدیث کی تحقیق میں بھوکا مار دے گا؟ وما قدر اللہ حق قدرہی، اللہ کی قدر کرو جیسا قدر کرنے کا حق ہے۔ اے انسان اللہ کو چھوڑ کے کس دھوکے میں لگا ہوا ہے؟ کائنات کا رازق صرف اللہ، وہ اللہ جس نے مریم کو بند کمرے میں روزانہ کھانا پہنچایا، وہ اللہ آج بھی ہے۔ وہ اللہ جو نیبو بناتا ہے آج بھی کھٹا ہے، وہ اللہ آم کو آج بھی میٹھا کرے، وہ اللہ کیسے بدل سکتا ہے بھائی؟ وہ اللہ جس نے عیسیٰ اسلام کی قوم کو پکا پکایا دسترخوان اتار کے کھانا کھلایا، وہ اللہ جس نے بغیر محنت کے بنی اسرائیل کو 40 سال جنت کا کھانا کھلایا، اللہ آج بھی کھلا سکتا ہے۔ لیکن اللہ والے بن جاؤ، کام نہیں کرنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل نے کوئی کام نہیں کیا، کھانا بھی مل رہا ہے، بادل بھی چل رہا ہے، کوئی سایہ ساتھ غمام۔ میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آئی نہیں ہے، تو پہلی چیز تبلیغ کا مقصد پہ آؤ، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت پہ لاؤ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھو۔ 24 گھنٹے کی زندگی، آپ نے کیا کھایا؟ برا نہ ماننا بھائی، آج لوگ اداکاروں کی زندگی جانتے ہیں کیا کھاتے ہیں، ہماری نبی کی زندگی نہیں پتہ۔ میرے نبی کو کیا پینا پسند تھا، میرے نبی کو کیا کھانا پسند تھا۔ میرے نبی 24 گھنٹے دن میں کلمے میں 24 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 24 کلمے کے لفظ، 24 گھنٹے کی زندگی، اس کو نبی کی زندگی بنا لو۔ نمبر 2 مقصد، تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ سچ بتاؤ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ کس اسکول میں ڈالوں اس کو، کس کالج میں ڈالوں، کالج کے لیے کس ملک میں بھیجوں، چاہے کافرستان ہو، یہ مال کیسے بنا لے۔ ماں باپ کو یہ فکر ہے، ہمارے